الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو معلوم ہے کہ یہ جمعۃ المبارک ماہ مقدس رمضان المبارک کا استقبال جمعہ ہے. جس مہینے کی ہمیں انتظار ہوتی ہے اور وہ مہینہ آج ہمارے سر کے بالکل قریب آ چکا ہے. قرآن پاک کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل فرمایا. اور سارے مہینے ہی بڑے برکت والے ہیں، لیکن اس مہینہ کی برکت اپنی جگہ پر ہے کہ جس مہینہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا نام لے کر فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اور یوں سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفقت و محبت حضور کے صدقہ سے یہ ماہ مقدس ہمیں بہت بڑا تحفہ ملا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس مہینہ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے جو پورے سال کے اندر گناہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور ان کو اس ماہ مقدس کی برکت سے ان کو معاف کرا لیتے ہیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بخشش کا مہینہ ہے. بفضل تعالی بالکل قریب آ چکا ہے.
یوں سمجھیں کہ جیسے ہوائی جہاز اگر کسی اڈے پر لینڈنگ کرنے والا ہو اور وہ سامنے ہو تو سامنے یہی لگتا ہے کہ بس اب اس نے نیچے اترنا ہے، تو نیچے اتر کے اس نے ایک طرف لگنا ہے، سواری اترنی ہے اس سے۔ تو یہی مثال ہے کہ ماہ مقدس جو ہے یہ ہمارے سر پر بالکل ہے، اب نیچے اترنے والا ہے۔ اب اس کے لیے بھی 3 سے 4 دن ہیں، 3 نہیں تو 4 دن بن جائیں گے، ورنہ 3 دن ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں کہ وہ جس کو یہ ماہ مقدس ملا اور وہ اپنی گناہوں کی بخشش کرا لیا، اور بد نصیب ہے وہ کہ جو اس ماہ مقدس کو حاصل کرنے کے بعد بھی خالی برتن کے خالی ہی رہے۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر بعض لوگ بیمار ہوتے نہیں ہیں مگر اس کی آمد سنتے ہی بیمار بن جاتے ہیں، بد نصیبی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، حقیقتاً بیمار ہوتے ہیں، مگر جب ماہ مقدس کی آمد سنتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو کس لیتے ہیں، ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جان ایک دن جانی ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے روزے جو ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑنے۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ماہ مقدس کے اندر اچھے خاصے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہیں، اس کے باوجود روزوں کے قریب نہیں جاتے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں، وہ اس آس پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ مقدس کا مہینہ آخری ہو اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے، اور وہ اس آس پر اور اس عقیدے پر نظریے پر وہ لوگ جو ہے پورے مقدس کے ماہ کے اندر روزے رکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے یہ ماہ مقدس کی آمد جو ہے اس کا استقبال جو ہے، یوں سمجھیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس کوئی خاص مہمان آ رہا ہو گھر کے اندر، تو اس گھر والے اس گھر سے کئی دن پہلے 2 4 5 دن پہلے جو ہے اس کی صفائی شروع کر دیتے ہیں کہ یار وہ بندہ بڑا VIP ہے، اگر وہ گھر میں آئے گا تو ہمیں شرمندگی ہوئے گی گھر کی اگر صفائی نہیں ہوئے گی۔ وہ اس کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو انتظام ہے وہ بھی پہلے کر کے رکھتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان کو اچھا کھانا دینا ہے، یعنی کہ ان کا استقبال کے لیے وہ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ماہ مقدس جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے اور خاص مہمان بھی ہے، پھر ہم سوچیں کہ اس کی تیاری ہے، اس کا استقبال ہمیں کس طریقے کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مہمان کی تیاری اس کے لیے ہم استقبال کرتے ہیں، وہ تو ہم بڑے اچھے خاصے کرتے ہیں، تو پھر اس ماہ مقدس کی کتنی کرنی چاہیے؟ تو پھر اس ماہ مقدس کی تیاری، اس کا استقبال وہ شخص اتنا ہی کرتا ہے جتنی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جتنے وہ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اتنی ہی خاص ہوتی ہے، کیونکہ جب تک اس مالک کی رحمت، اس مالک کا کرم، فضل و کرم نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی انسان اوپر کامیابی میں نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ماہ مقدس کا مہینہ جو ہے، اس کی آمد سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کی تیاریاں کراتے تھے باقاعدہ۔ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو محبوب کریم علیہ السلام آگاہ فرماتے کہ اس ماہ مقدس سے پہلے آپ نے آپ کو تیار کر لو، تاکہ آپ اس ماہ مقدس کی اتنی بڑی فضیلت جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس ماہ مقدس سے پہلے اپنے سارے کاروبار جو ہوتے ہیں ان کو کلوز کر لیتے ہیں، اور ان کا نظریہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ تھا کہ وہ سارا سال کماتے، دین کو وہ اپنی جگہ پر رکھتے، دین سے کبھی وہ لوگ غفلت میں نہیں آئے۔ آج ہم صرف کمائی کی خاطر 2 4 روپے کمانے کی خاطر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کمایا بھی رج کے ہے اور وہ کما کر دین پر لگایا ہے، انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے سب کچھ کمایا ہے۔ آج ہم کماتے ہیں اپنے گھر گاڑیاں بنگلے بنانے کے لیے، تو اس لیے ہمارا نام جب وہ یہیں تک رہ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جنہوں نے کمایا اور کما کر پھر دین کی سر بلندی کے لیے سب کچھ صرف کر دیا، تو آج ان کے نام جو ہے وہ بھی سر فہرست ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ آج ان کا انعام بھی یہی ہے کہ وہ مالک فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ ہم سے راضی ہوئے اور ہم ان پر راضی ہوئے، یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا۔ مالک فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر راضی ہوئے اور میں ان صحابہ کرام حضور کے غلاموں پر، میں اللہ تعالیٰ جو خود ہوں وہ راضی ہوں۔ تو آج ہمارا کیا عالم ہے؟
صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ سارا سال کماتے، اور ایک مہینہ جو تھا ماہ مقدس کا، اس کے اندر وہ نیکیاں، صرف نیکیاں کماتے۔ لیکن ہمارا الٹ ہے، ہم پورا سال کماتے ہیں، لیکن ماہ مقدس کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اس مہینہ کے اندر پورے سال کی جو کسر ہوتی ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ پورے سال کے اندر نہیں کما سکے وہ بھی ہم نے اس مہینہ کے اندر کمانا ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ جس کے پاس کوئی کچھ ہے کمانے کے لیے، وہ اس ماہ مقدس کے اندر، وہ پنجابی کہتا ہے کہ لنڈوکا وقت کے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے سب کچھ کمانا ہے۔ یہ دکانداروں کے پاس چلے جاؤ تو ان کا یہی عالم ہے، اس کے بعد یہ کپڑے والے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ ان کا بھی یہی عالم ہے کہ ہم نے پورا سال کمائی الگ ہے تو یہ ایک مہینہ کمائی ان کی الگ ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول نہیں تھا، اور وہ تو یہ تھے کہ کماتے سارا سال تھے مگر ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے جو خاص ہے۔ لیکن ہم پورا سال بھی کماتے ہیں، جو خاص مہینہ وہ بھی ہم کمائی میں ہی گزار دیتے ہیں۔ تو کیا شاعر خوب فرماتا ہے کہ وہ تھے کس منزل پر اور تو کس منزل پر ہے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ کس منزل پر تھے اور ان کا مقام کیا تھا، تو آج ہم کس منزل پر ہیں۔ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم کس منزل پر ہیں۔ آگے فرماتا ہے کہ شرم سے کٹ جائے اگر تیرے میں تھوڑا سا بھی احساس ہو، یعنی کہ آج ہمارے دل میں احساس نام کی جو چیز ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کسی کے ساتھ احساس کرنا یا خود کے لیے کچھ پریشانی، ہم نے کبھی یہ باتیں سوچی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان باتوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں، احساس ہم دور کی بات ہے۔ تو ماہ مقدس جو ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے آنے کی خوشی میں بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو پریشانی ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کے جن کو اس ماہ مقدس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ماہ مقدس کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ مقدس کو حاصل کیا پھر وہ آپ نے پورے سابقہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب نہ کر سکا۔ اور ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضور میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص 1 سال پہلے فوت ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے، لیکن میں نے جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے اس کو جنت میں پہلے دیکھا ہے، اور جو پہلے فوت ہوا ہے دنیا سے گیا اس کو میں نے 1 سال بعد جنت میں دیکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ جس نے ماہ مقدس ایک بار حاصل کر لیا آپ نے زندگی میں، اور اس کے لیے اس کی برکتیں رحمتیں اس نے حاصل کی ہیں تو اس کا کیا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے 1 سال ماہ مقدس کا مہینہ حاصل کیا اور اس کے اندر اس نے نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس لیے اس کے پہلے والے مرنے سے دوسرا جو صحابی رسول جو ہے اس کا مقام اس وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس نے 1 سال اس سے نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ وہ مالک لمبی عمر دے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی دعا کیا کرے کہ اے مالک وہ عمر دے کہ جو ہمارے لیے اچھی ہو، وہ نہیں کہ بلکہ ہم بڑھتے جائیں، عمر بڑھتی جائے اور گناہوں میں بھی ہم زیادہ مبتلا ہوتے جائیں اور گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھی بھارا ہوتا جائے۔ تو ایسی دعا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی دعا کرے کہ اے مالک مولا وہ زندگی عطا فرما جو صرف تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ اور دین میں صرف ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسی دعائیں کی ہیں اور انہوں نے زندگیاں ایسی گزاری ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، رمضان المبارک اور قرآن۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ قرآن بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ، رمضان المبارک بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسرا بیت اللہ شریف، یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں بہت بڑا فرق ہے، قرآن اور رمضان المبارک یہ دونوں ایک جگہ پر ہیں، اور ان کے مد مقابل بیت اللہ شریف کا جو ہے طواف کعبہ جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے۔ حضور فرماتا ہے کہ اس کا بھی کام ہے آپ کے گناہوں کی بخشش کروانا، آپ کے گناہوں کو ختم کرنا بیت اللہ شریف کا۔ رمضان المبارک اور قرآن یہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، آپ کے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے سخاوت میں بہت بڑا فرق ہے، بیت اللہ شریف کی بھی سخاوت میں اور قرآن اور رمضان المبارک کی سخاوت میں۔ اس کی مثال میں یوں فرماتے ہیں کہ ایک سخی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے مگر وہ اعلان کرتا ہے کہ پیسہ لینا ہے تو میرے گھر پر آنا ہے، میرے گھر پر آ کر آئیں گے تو آپ کو صدقہ خیرات جو ہے وہ ملے گی۔ اور ایک سخی وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں پیسہ تو خرچ کرنا ہے مگر میرے گھر پر کوئی بھی نہ آئے، میں اس کے گھر کے دروازے پر خود چل کر جاؤں گا۔
تو نبی کریم فرماتا ہے کہ بیت اللہ شریف وہ ہے کہ جو آپ کو اپنے دروازے پر بلاتا ہے، اس کی سخاوت یہ ہے، لیکن اس کے دروازے پر جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، رقم اکٹھی کرنی پڑتی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پیسہ جوڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، باقاعدہ دوڑنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ ہماری مدد کرتا ہے بیت اللہ شریف۔ لیکن ماہ مقدس کا مہینہ وہ مہینہ، قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے نہ تو ان کے لیے ہمیں کچھ جوڑنا پڑتا ہے، نہ پیسہ دینا پڑتا ہے، نہیں ہمیں ان کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے، دھوپ کھانی پڑتی ہے، گرمی میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ماہ مقدس اور قرآن پاک یہ دو سخی ایسے ہیں کہ جو آپ کے گھر بیٹھے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم میت کو جب دفناتے ہیں اور اس کے دفناتے اس کی قبر پر جب مٹی ڈال دیتے ہیں، ابھی ہم مکمل قبر اس کی بند مٹی ڈال کر واپس نہیں مڑتے ہٹتے، تو اس کے پاس منکر نکیر کے آنے سے پہلے رمضان المبارک اور قرآن پاک دونوں کی اس کی قبر میں دونوں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ دونوں منکر نکیر کے آمنے سامنے کا ہوتا ہے، اور اس کو یہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، اور اس کو کچھ ستانا نہیں ہے، اور اس کی آپ کو صفائی، اس کی گواہی چاہیے تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسے وفا کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ اس نے کیسے محبت، کیسے دل لگایا ہے، لیکن آج یقین کریں اللہ کی قسم ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں۔ رمضان المبارک میں پھر بھی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے آج ہم رمضان میں بھی دور ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر بھی ہم قرآن پاک پڑھنے کے قریب نہیں جاتے۔ ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ پہلے ہوتا تھا، کئی بار یہ بات کی ہے کہ پہلے لوگ مساجد میں قرآن پاک بچے پڑھتے تھے، اور مجھے یہاں پر تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں پورے، پہلے 2-4 سال یہاں بھی بچے بیٹھ کر پڑھتے، اب جیسے جیسے آگے آگے سال آتا جا رہا ہے بچے مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک لینے کا نام تک نہیں لیتے۔ تو اس لیے آج ہم قرآن پاک سے دور ہیں۔ تو یہ ہماری سفارش کل بروز قیامت یا قبر میں کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، رمضان المبارک کے ساتھ، تو یہ ہماری سفارش کیسے کریں گے؟ ہمیشہ سفارش، ہمیشہ آپ کی صفائی وہی دے گا جس نے کچھ آپ کا دیکھا ہوگا۔ اگر آپ آج کسی کا کیس ہے، وہ آپ کو گواہی کے لے کے چلا جاتا ہے، تو جج آپ سے سوال کرے کیا آپ نے اس کا جو جرم ہے آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، پر میں تو ویسے آ گیا ہوں۔ کیا وہ جج آپ کی اور ہماری گواہی قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہی ہے کہ جب ہمارا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ ہوگا تو یہ تب ہماری قبر میں آئیں گے، یہ ہماری صفائی دیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ رمضان المبارک کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کے ادب و احترام، تو تب یہ ہمارے کام آئیں گے، ادروائز یہ ہمارے کام آنے والے بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو خود ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اگر اس آیات مبارکہ کو رکھ کر آج ہم سوچیں تو اس کا ہمارا آج حال وہی ہے۔ وہ مالک فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن سے، دین سے منہ پھیر لیں گے تو ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے آپ منہ پھیر لیں گے تو عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم آپ کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہمارے لیے معیشت تنگ ہے، ہم اتنا کماتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی یہ فیصلہ میں آگاہ کر دیا ہے۔ مالک شرف فرماتا ہے میرے ذکر سے، قرآن سے، دین سے آپ کا منہ پھیرنا ہے تو ہم نے آپ کی معیشت کو تنگ کر دینا ہے۔ اور آج مسلمانوں کے لیے سب کچھ تنگ ہے، کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا۔ اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کا تو عذاب الگ ہے کہ مالک ہماری معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر آخرت کا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر مالک فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمارا آج ضمیر اتنے مردہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی حدیثوں کا کوئی اثر بھی ہمارے دل کے اوپر نہیں ہوتا۔ بہرحال ماہ مقدس کا وہ مہینہ جو ہے، اس کی ادب و احترام، قرآن پاک، اس کا ادب و احترام، اس کی تلاوت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، جس سے آج ہم دور ہیں، تو یہ ہماری سفارش کبھی کرنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کے ساتھ محبت بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں کہ آپ کو بیت اللہ شریف پر جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ماہ مقدس اور رمضان یہ ایسا دونوں سخی ہے کہ یہ آپ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔
اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں قبول کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یا پھر آگے دھکا دے دیتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس گھر میں قرآن پاک اور رمضان المبارک خاص کر پہنچ جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی سانس، کوئی ہوا تک جانے کے راستے نہیں ہوتے، یہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اس گھر تک اندر چلی جاتے ہیں۔ یہاں روشن نہیں ہے، یہاں ہوا کے آنے جانے کا کچھ رستہ سوراخ تک نہیں ہے، مگر اس کی رحمتیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ماہ مقدس آج ہمارے سر پر بالکل قریب آ چکا ہے، اور اس کے لیے اپنی تیاری جو ہے وہ کریں۔ ہم پورا سال تیاری کرتے نہیں ہیں، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ماہ مقدس کے اندر ہمارے معدے جو ہے، ہمارے جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ ہیں جو سارے رکھ لیتے ہیں، کچھ پھر کبھی رکھ لیے تو کبھی چھوڑ دیا، کبھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ہماری طبیعت خراب ہی تب ہوتی ہے جب ہمارا جسم اس چیز کا عادی ہی نہیں ہے۔ اب جو بندہ جس نے کبھی کام ہی نہ کیا ہو، اس بندے سے یہ بار مزدور والا 2 منٹ کام کرائے تو کل شام تک اس کے یہ جسم، یہ چیزیں جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گی، یہ اوپر نیچے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ورزش نہیں ہے، وہ اس چیز کا عادی نہیں ہے کام کرنے کا، اس لیے اس کا جسم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے، آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ماہ مقدس آپ کے سر پر ہے، اس کی تیاری اس کے آنے سے پہلے کریں تاکہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ لے لیں۔ تو پھر اس کی ماہ مقدس کی برکتیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مختصر احادیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب رب تعالیٰ سب امتوں کو اکٹھا کرے گا تو سب سے پہلے میری امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس وقت کی جو عابد زاہد جن کی عمریں 800 900 سال، 1000 سال، 1200 1800 سال تک لوگ گزرے ہیں، ان کی اتنی لمبی عمریں، اب وہ آپ میں مذاق اور مسخر اڑائیں گے کہ ان کے اعمال ہمارے اعمال کے برابر کیسے ہوں گے۔ کسی کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 60-70 سال کے اوپر جب جاتا ہے تو اکثر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے مسجد میں قابل نہیں ہوتے، ان کے ٹانگیں، ان کے جسم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ 70-80 سال تک، 80 سال کے اوپر اکثر جو بزرگ ہیں وہ نکارہ ہو جاتے ہیں، صرف اگر زندگی ہو بھی سے تو وہ گھر بیٹھے چارپائی کے اوپر۔ کچھ ہیں جو اشارے پہ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یعنی کہ 50 60 70 سال خوش نصیب ہے جس کی 100 سال عمر اس وقت میں گزر جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ ان کی کیا اوقات ہے اس امت کی، جن کی عمریں 60 سال 30 سال 40 سال 45 سال گزری ہیں، تو یہ ہمارے سامنے ان کی نیکیاں کیا ہیں۔ لیکن جب اعلان ہوگا کہ اس کی 1 سال کی نیکی، 1 لاکھ سال کی نیکی، اور اس کی 2 لاکھ سال کی نیکیاں، اس کی 1 کروڑ سال کی نیکیاں، تو وہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال دبائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے، عمریں اتنی کم ہے۔ تو اس وقت مالک فرمائے گا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، اور میرے محبوب نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ ماہ مقدس کے اندر روزہ رکھ کر پھر آپ کہیں دور جاتے ہیں درس قرآن سننے کے لیے، حدیث قرآن سننے کے لیے، ذکر محفل نعت سننے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا جا کر سنتے ہیں، تو آپ کو ہر قدم کے بدلے 1 لاکھ سال کی نیکی کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو اب اس وقت یعنی کہ ہمارے لیے اتنا فضل و کرم ہے اس ماہ مقدس کے اندر، لیکن ہم اس چیز سے دور ہیں، ہم غفلت میں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ماہ مقدس آیا اور گزر گیا۔ اب 1 مہینے کا یقین کریں کہ آج کل پتہ نہیں چلتا، آج جمعہ پڑا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایسے آج جمعہ پڑا ہے کل پھر جمعہ ہے، یعنی کہ 1 ہفتے کا پتہ تک نہیں چلتا۔ تو ماہ مقدس جو ہے وہ ہمارے سر پر بالکل ہے، تقریباً 3 دن ہیں یا پھر 4 دن ہیں، یہی ہے۔ تو اس کی تیاری کریں، اس ماہ مقدس کے اندر نماز نوافل کا، تراویح کا اہتمام کیا کریں۔ 1 مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں مرتے ہم لوگ، اگر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم نماز تراویح یا کچھ قرآن پاک سن لیں، لیکن ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم ماہ مقدس کے اندر بھی ہمارے لیے صرف نماز عشاء تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نماز مغرب کے لیے 2 پورشن یا وہ بھرے ہوتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے لیے 1 صف ہوتی ہے، وہ سارے کی لندن کے یورپ ممالک چلے جاتے ہیں ایک نماز عشاء کے لیے۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں نماز عشاء اتنی مشکل لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو نماز عشاء، نماز فجر مشکل لگے وہ اس کی منافقت کی وہ نشانی ہے۔ تو پھر ہم میں سے کون عشق والا ہے یا کون عاشق ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ محض ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا استقبال، اس کے اندر برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو اس فانی زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نصیب عطا فرمائے۔